عبادت کی رات وہ جائے نماز میں بیٹھی رو رہی تھی۔ نکاح کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر ریاض نے اس کی سانولی رنگت کی وجہ سے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ سسرال والے ریاض کو دوسری شادی کا مشورہ دیتے کہ بیوی کالی ہے تو بچے بھی کالے ہی ہوں گے۔ وہ غصے سے کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اگر چاہو تو عید کے بعد تم آزاد ہو جاؤ۔ شازیہ کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ عید پر شوہر بیوی کو چوڑیاں پہناتے ہیں، آپ مجھے طلاق دیں گے؟ وہ رونے لگی، اللہ کے حضور دعا کرنے لگی۔ تبھی چاند رات کو ہی جب اس کا شوہر گھر آیا تو یا اللہ، ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ میں ان کی بیوی ہوں، میری صورت جیسی بھی ہے تو نے بنائی ہے۔ جب تو کہتا ہے کہ رنگ روپ سے کوئی بھی انسان برتر نہیں ہو سکتا تو دنیا والوں نے اپنے معیار کیوں بنا رکھے ہیں؟ یا اللہ، میری آزمائش کو کم کر دیجئے۔ شازیہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا تھا۔ عبادت کی رات تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی اور اپنے دنیاوی دکھ اللہ تعالیٰ کو سنانے میں مصروف تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کہیں دور سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر قرآن پاک کی تلاوت کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس آواز میں ایک سکون تھا، مگر شازیہ کے دل کا طوفان کسی صورت تھم نہیں رہا تھا۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر اس کے شوہر نے اس کی سانولی رنگت کی وجہ سے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ بیوی کا درجہ دینا تو بہت دور کی بات تھی، وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں حقارت صاف نظر آتی تھی۔ وہ نظروں میں سرد موری شازیہ کے دل کو اندر تک زخمی کر دیتی تھی۔ وہ کئی بار سوچتی کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے اس طرح مل رہی ہے۔ وہ ایک بات سوچ کر ہمیشہ پریشان ہو جاتی تھی کہ آخر جب میری کالی رنگت سے ان کو اور ان کے گھر والوں کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو انہوں نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی تھی؟ شادی سے پہلے انکار کر دیتے، اس طرح اس کی ذات کی تذلیل تو نہ ہوتی، اس کے خواب اس طرح نہ ٹوٹتے، اس کے دل میں اتنی گہری چوٹ نہ لگتی۔ سسرال والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ لوگ بھی بات بات پر اسے اس کی رنگت کے طعنے دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ تو ہمارے خاندان کی خوبصورتی کو داغ لگا دے گی، تو کوئی کہتا کہ اس کے آنے سے گھر کی رونق ہی ماند پڑ گئی ہے۔ سب کے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو جاتے تھے، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی تھی۔ وہ اکثر ریاض کو بھی دوسری شادی کا مشورہ دینے لگ جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ تمہاری یہ بیوی کالی ہے تو بچے بھی کالے ہی نہ ہو جائیں، پھر گھر میں کالے لوگوں کی لائن لگ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ دوسری شادی کر لو اور اسی میں سے بچے پیدا کرو۔ خوب دیکھ بھال کر کے کہیں سے گوری لڑکی سے شادی کرنا، ایسا نہ ہو کہ پچھلی کی طرح یہ بھی کالی اٹھا کر لے آؤ اور پھر اسے بھی ہاتھ لگانے کا دل نہ چاہے۔ یہ کہتے ہوئے سب ہنس دیتے تھے۔ ان کی ہنسی شازیہ کے کانوں میں زہر کی طرح گھل جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی تھی۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مگر وہ سر جھکا کر خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی عزت اور اس کی ذات کو سب کے سامنے رون دیا گیا ہو۔ پورا رمضان وہ روتے ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے گزار رہی تھی۔ پہلے اس کی زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے تھے وہ خوشی اور سکون کے ساتھ گزرے تھے۔ وہ بے غرض ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن اس رمضان میں وہ ہر وقت خدا سے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ، ریاض کے دل کو میری طرف سے موم کر دیجئے، اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی محبت پیدا کر دیجئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ریاض کی قربت کے لیے بے قرار تھی، وہ بس اس کی دوسری شادی یا طلاق نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر کسی طرح بچ جائے، اس کی عزت باقی رہ جائے۔ رمضان کا پورا مہینہ اس کا کام کرتے اور عبادت میں گزر جا رہا تھا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی اور گھر کے کاموں میں لگ جاتی، سحری تیار کرنا، برتن دھونا، گھر صاف کرنا، سب کی باتیں سننا، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کوئی اس کی تھکن کو نہیں دیکھتا تھا،
کوئی اس کی خاموشی کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں سب کے لیے افطاری کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت اس دن کافی زیادہ خراب تھی۔ سر میں درد تھا اور جسم میں عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر اس بات کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مرے یا جیے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ وہ کچن میں کھڑی پکوڑے تل رہی تھی۔ چولہے کی تیز آنچ اس کے چہرے پر لگ رہی تھی، پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھا جاتا تھا، مگر وہ خود کو سنبھال کر دوبارہ کام میں لگ جاتی تھی۔ اچانک اسے زور کا چکر آیا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑے تلنے والا چمچ گر گیا۔ تھوڑا سا گرم گھی چھلک کر اس کے پاؤں اور ہاتھ پر آ گرا۔ تیز جلن سے اس کی سانس رک سی گئی۔ وہ سسکی لے کر پیچھے ہٹی اور قریب کھڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور دنیا اس کے سامنے گول گول گھوم رہی تھی۔ چولہے پر پڑے پکوڑے جلنے لگے، ان کی بو پورے کچن میں پھیل گئی، مگر شازیہ کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی حالت سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھا رہی تھی۔ اسی وقت اس کی ساس کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی جلے ہوئے پکوڑوں کی بو محسوس کی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شازیہ کو زور سے ایک تھپڑ مار دیا۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، یہاں ہر چیز کا حق حلال سے آتی ہے، اور جب ضائع ہوتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تھپڑ کی آواز کچن کی خاموشی میں گونج گئی۔ شازیہ کا سر ایک طرف جھٹکے سے مڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت ریاض بھی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی بیوی پر اس کی ماں نے ہاتھ اٹھایا ہے، مگر اس نے یہ جاننے کی زحمت تک نہ کی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی کے چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار موجود ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ شازیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، شاید وہ اس کا دفاع کرے گا، شاید وہ پوچھے گا کہ اس سے کیا ہوا ہے، مگر ریاض کی آنکھوں میں صرف بے رخی تھی۔ اس لمحے شازیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی اور دوبارہ چولہے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ جل رہے تھے، اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے پکوڑے پلٹنے لگی۔ شازیہ نے آنسو پونچھے بغیر دوبارہ پکوڑے تلنے لگی۔ اس کے ہاتھ جل رہے تھے اور سر میں شدید درد تھا، مگر وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ اس کے دل میں اب کوئی شکایت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کی تکلیف سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے چولہے کی آنچ کم کی اور ایک پلیٹ میں پکوڑے نکالنے لگی۔ ساس نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر تیز لہجے میں کہا کہ اگر تم سے کام نہیں ہوتا تو پہلے ہی بتا دیا کرو۔ ہمارے بیٹے کی قسمت ہی خراب تھی جو ایسی لڑکی اس کے نصیب میں آئی۔ یہ جملہ سن کر شازیہ کے دل میں ایک اور چوٹ لگی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سر جھکا کر دوسری پلیٹ بھرنی شروع کر دی۔ ریاض بھی دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، مگر اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ افطاری کے وقت سب لوگ دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے۔ شازیہ سب کو کھانا پیش کرتی رہی۔ جب سب کھانے میں مصروف ہو گئے تو وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ کھا لے، مگر اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ ایک لقمہ بھی گلے سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ اسی دوران ریاض کے بڑے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا کہ ریاض، تمہارا تو ابھی بھی وقت ہے، دوسری شادی کر لو، جوانی کے دن دوبارہ نہیں آتے، اس طرح زندگی ضائع نہ کرو۔ ساس نے بھی فوراً اس کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اچھی طرح دیکھ بھال کر شادی کرو، مگر تم نے جلدی میں فیصلہ کر لیا، اب دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ یہ سب باتیں سن کر ریاض کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے ایک نظر شازیہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن بھی یہی ماحول رہا۔ صبح شازیہ سب سے پہلے اٹھ کر کام میں لگ گئی۔ جب ریاض ناشتہ کرنے بیٹھا تو اس کی بہن نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی، آپ کو تو اپنی بیوی کو کہیں باہر لے جا کر دھوپ میں کھڑا کرنا چاہیے، شاید رنگ تھوڑا صاف ہو جائے۔
سب لوگ اس بات پر ہنسنے لگے۔ ریاض کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آ گئی۔ اس نے شازیہ کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ خاموشی سے واپس کچن میں چلی گئی۔ ریاض کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے جب اس نے شازیہ کو دیکھا تھا تو وہ اس کی سادگی اور نرم لہجے سے متاثر ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کم بولنے والی لڑکی تھی مگر اس کی باتوں میں خلوص تھا۔ اسی وجہ سے اس نے خوشی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں رنگت کا خیال اتنا اہم نہیں تھا مگر شادی کے بعد گھر والوں کی باتوں نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک گرہ ڈال دی تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی شازیہ کے رنگ پر طنز کرتا، کوئی کہتا کہ ایسی بہو لانے سے خاندان کی عزت خراب ہو گئی، کوئی کہتا کہ اس کے بچے بھی کالے ہوں گے۔ یہ سب باتیں ریاض کے ذہن میں بار بار گونجنے لگتی تھیں۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ شازیہ صحن میں کپڑے سکھا رہی ہے۔ اس کا چہرہ تھکن سے زرد پڑا ہوا تھا، ہاتھوں پر جلنے کے نشان ابھی تک واضح تھے۔ ریاض چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی مگر اسی وقت اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اگر تم نے ابھی فیصلہ نہ کیا تو بعد میں پچھتاؤ گے۔ زندگی بھر ایسی بیوی کے ساتھ گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سن کر ریاض کے دل میں پیدا ہونے والی نرم سی کیفیت فوراً ختم ہو گئی۔ اس نے نظریں پھیر لیں اور اندر چلا گیا۔ اس رات بھی گھر میں اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ ریاض کی بہن نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی اچھی گوری لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ ساس نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہم سب تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ ریاض خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی سختی پیدا ہونے لگی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ادھر شازیہ کچن میں برتن دھوتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ صابن کی جھاگ سے بھرے ہوئے تھے مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے حال پر رحم فرما، اور اسی خاموش دعا کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک اور دن ختم ہو گیا۔ رمضان کے آخری دن تیزی سے گزرنے لگے۔ گھر میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں مگر اس گھر میں ایک دل ایسا بھی تھا جس کے اندر خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دل شازیہ کا تھا۔ چاند رات آ گئی تھی۔ محلے کی گلیوں میں روشنی اور رونق پھیلی ہوئی تھی۔ ہر گھر سے خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں چوڑیوں کی کھنک تھی اور کہیں مہندی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر شازیہ کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حسب معمول جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر امید کا ایک ننھا سا چراغ ابھی بھی باقی تھا۔ یا اللہ، اگر میں واقعی غلط ہوں تو مجھے صبر دے دے، اور اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ یا اللہ، میں اپنے گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ریاض اندر آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا شازیہ کو دیکھتا رہا۔ شازیہ نے آنسو پونچھے اور آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ ریاض کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا کہ اگر تم چاہو تو عید کے بعد تم آزاد ہو سکتی ہو۔ یہ الفاظ سن کر شازیہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، لوگ چاند رات کو اپنی بیویوں کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں، اور آپ مجھے طلاق کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ اس کے آنسو فرش پر گرنے لگے۔ ریاض کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اسی وقت باہر سے شور کی آواز آئی۔ گھر میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ ریاض جلدی سے باہر نکلا۔ شازیہ بھی پیچھے آ گئی۔ پتہ چلا کہ ریاض کے بڑے بھائی کا بیٹا چھت سے گر گیا تھا اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں سب لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس بچے کو فوری طور پر ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خون کی شدید ضرورت ہے۔ بچے کا خون ایک خاص گروپ کا تھا
جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ گھر کے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی وقت شازیہ آہستہ سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میرا خون اسی گروپ کا ہے۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا ٹیسٹ کیا اور پھر خون لے لیا۔ شازیہ کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ چند گھنٹوں کے بعد بچے کی حالت سنبھل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر وقت پر خون نہ ملتا تو بچہ بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ سن کر سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ریاض خاموش کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سب باتیں گونجنے لگیں جو وہ اس کے بارے میں سنتا رہا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر نے ایک اور بات بتائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی خود بہت کمزور ہے اور اس کے جسم میں خون بھی کم ہے، پھر بھی اس نے خون دے کر بچے کی جان بچائی ہے۔ یہ سن کر ریاض کے دل پر جیسے کسی نے زور کا ضرب لگایا۔ اس نے پہلی بار غور سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ کمزوری کی وجہ سے بامشکل کھڑی تھی۔ ریاض کے دل میں اچانک شدید پچھتاوا پیدا ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ یہی لڑکی اس کے گھر کے سب کام خاموشی سے کرتی رہی، سب کی باتیں برداشت کرتی رہی مگر کبھی شکایت نہیں کی، اور وہ صرف اس کے رنگ کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا رہا۔ ریاض کے دل میں بندھی ہوئی گرہ اچانک ٹوٹ گئی۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر شازیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر والے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ریاض کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا کہ مجھے معاف کر دو شازیہ، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ شازیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسی وقت ریاض کی ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر ریاض نے پہلی بار سخت لہجے میں انہیں روک دیا۔ وہ بولا کہ آج کے بعد میری بیوی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ جس لڑکی کو تم لوگ اس کے رنگ کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے، اسی نے آج تمہارے پوتے کی جان بچائی ہے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند دن بعد سچائی بھی سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ ریاض کی بہن اور بھابھی جان بوجھ کر شازیہ کے خلاف باتیں کرتی تھیں تاکہ ریاض اس سے بدظن ہو جائے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو گھر میں سب کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاض کے والد نے سختی سے سب کو منع کر دیا کہ آئندہ کسی نے بھی شازیہ کو تکلیف دی تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ چاند رات کی وہ اداس رات اب بدل چکی تھی۔ اگلی صبح عید تھی۔ ریاض بازار سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ شازیہ کے پاس گیا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنا دیں۔ شازیہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ ریاض نے دھیمی آواز میں کہا کہ اس عید پر میں اپنی بیوی کو وہ عزت دینا چاہتا ہوں جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ اس طرح اس کے صبر اور دعا نے آخر کار اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اس دن کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ جو بھی شازیہ کو تکلیف دینے میں ملوث تھا، اس پر سخت آزمائش آ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس مظلوم لڑکی کے آنسوؤں کا حساب لینا شروع کر دیا ہو۔ سب سے پہلے شازیہ کی ساس کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ ایک دن وہ جلدی میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ بری طرح سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں۔ گرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں شدید چوٹ آ گئی اور وہ کئی ہفتوں تک بستر کی محتاج ہو کر رہ گئیں۔ گھر میں سب لوگ پریشان تھے مگر ایسے وقت میں جو شخص سب سے زیادہ ان کی خدمت کر رہا تھا وہ شازیہ تھی۔ وہ صبح سے رات تک ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، وقت پر دوائی دیتی، کھانا کھلاتی، ان کے پاؤں دباتی، کبھی ان کے چہرے پر ناگواری کا ایک تاثر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ ساس کو کئی بار شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ جس لڑکی کو میں نے ہمیشہ حقیر سمجھا وہی آج میرے سب سے زیادہ کام آ رہی ہے۔ ادھر شازیہ کی نند کے ساتھ بھی برا وقت آ گیا تھا۔ وہ کالج میں فیل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک لڑکے کے ساتھ تعلق بھی تھا جس نے اچانک اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ لڑکا اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے منگنی کر چکا تھا۔ یہ خبر سن کر شازیہ کی نند بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ دل کا بوجھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں بھی شازیہ نے ہی اس کا سہارا بن کر اسے سنبھالا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اسے تسلی دیتی، اسے سمجھاتی کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں مگر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ شازیہ کے نرم اور مخلص لہجے نے آہستہ آہستہ اس کے دل کا بوجھ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔
اسی دوران گھر کی دوسری بہوؤں کے گھروں میں بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ دیورانی اور جٹھانی دونوں کو اپنے اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں کچھ عرصے کے لیے میکے جانا پڑا۔ ان کے پیچھے گھر کے بچوں کی ذمہ داری بھی شازیہ پر آ گئی تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ سب بچوں کا خیال رکھتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کی پڑھائی کا خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ شازیہ گھر کا اہم ستون بن گئی۔